باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ ماہ مبارک رمضان کی فضیلت یہ ایسی چیز ہے کہ جسے ایک ہی رخ سے نہیں دیکھا جا سکتا۔ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے تعین کے لیے، جن کو ہم معین کرنے کے لیے، جن کو طے کرنے کے لیے ایک نگاہ رکھتے ہیں اس پر، اور اس کے بعد اسی رخ سے فیصلہ لے لیتے ہیں۔ کسی چیز کی اہمیت ہو، کسی چیز کو گرانا ہو، کسی چیز کو اٹھانا ہو، کسی چیز کی منزلت، منصب، کسی بھی چیز کو بیان کرنا ہو تو ایک نگاہ کی ہم نے بیان کر دیا۔ ہماری یہ معمولاً عادت ہوتی ہے، لیکن ہمیں ماہ مبارک رمضان کے سلسلے میں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رمضان المبارک جو ہے یہ ایسا مہینہ نہیں ہے جو صرف ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، یعنی شریعت محمدی میں ہو رہا ہے، بلکہ یہ ماہ مبارک رمضان خلقت انسانیت سے انسان کے ساتھ ہے۔ اب آپ اس سے کہیے رمضان المبارک کہہ دیجئے پورے مہینے کا روزہ، یا کبھی ہوتا ہے الگ الگ یعنی انداز کا روزہ۔ روزہ ہمیشہ یہی نہیں تھا جو ہم رکھ رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید میں جناب مریم جب واپس آتی ہیں اپنے قریے میں تو وہ خود کہتی ہیں کہ آج میں نے پروردگار کے لیے روزہ رکھا ہے اور میں آج کسی سے بات نہیں کروں گی، یعنی جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں چپ کا روزہ۔ تو کسی زمانے میں ایسا بھی روزہ رہا ہوگا، یا وہ ایک خاص روزہ تھا، یا مثلاً جناب آدم نے 3 دن روزہ رکھا، جناب نوح نے نذر کی 3 دن روزہ رکھا، جناب ابراہیم نے 3 دن روزہ رکھا، جناب عیسیٰ نے اسی طرح روزہ رکھا۔ تو اس طرح سے انبیاء کرام نے روزہ رکھا۔ جناب داؤد کے سلسلے میں بھی روزہ ہے، یعنی پہلے کی جو 3 کتابیں نازل ہوئیں یا جو صحیفے پیغمبروں پر نازل ہوئے، کتاب وہ ہے جیسے آج قرآن پیغمبر کے اوپر نازل ہوا، انجیل حضرت عیسیٰ کے اوپر نازل ہوئی، اور زبور حضرت داؤد کے اوپر نازل ہوئی، تو اسی طرح سے تورات حضرت موسیٰ کے اوپر نازل ہوئی۔ تو یہ کتابیں ہیں، پوری کتابیں ہیں، لیکن بعض انبیاء پر صحف نازل ہوتے تھے، یعنی چند اوراق، چند صفحے، پیجز نازل ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے ان کو صحف کہا جاتا ہے، جو قرآن کی طرح ہی مقدس تھے۔ ہمارا اعتقاد ہے وہ سارے صحف اور ساری کتابیں مقدس ہیں۔ اسلام نے ہر ایک کو اتنی ہی اہمیت دی جتنی اہمیت ہم قرآن کو دیتے ہیں۔ لہٰذا تمام صحف میں، تمام کتابوں میں جو ہم سے پہلے نازل ہوئیں، تمام ادیان میں یہ روزہ پایا جاتا ہے۔ لہٰذا ہم کو روزے کو ہر نگاہ سے دیکھنا پڑے گا۔ اس کے بعد جب ہم قرآن مجید کی طرف نگاہ کرتے ہیں تو قرآن مجید میں سینکڑوں جگہ ایسی ہیں جہاں روزے کا ذکر ہے، اور ہر دین مذہب میں یہ روزہ پایا جاتا ہے۔ آج ہمارے ہاں ہم دیکھتے ہیں ہندو بھائی جو ہیں وہ، یا مثلا کرسچنز ہیں، وہ سال میں 2-4 دن ان کا ایسا آتا ہے کہ جس دن ٹائم وہ کچھ نہیں کھاتے ہیں۔ تو کیا ہے یہ؟ صبح سے شام تک مثلا انہوں نے کچھ نہیں کھایا، یعنی وہ کہتے ہیں کہ سوریہ ادے سے پہلے یعنی سورج نکلنے سے پہلے سے لے کے وہ نہیں کھاتے یہاں تک کہ سورج غروب ہو جاتا ہے۔ بعض جگہ ایسا ہے کہ ہم وہ چیز نہیں کھائیں گے جو دانے والی ہے، صرف وہ فروٹس کھا سکتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تحریفات ہیں کہ جو اس دین میں کر دی گئیں، ورنہ اصل میں کیا تھا؟ وہ روزہ ہی ہے جو صبح سے شام تک پروردگار کے لیے صرف۔ اسی لیے خداوند عالم نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزے کی جزا کو کوئی نہیں جانتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پروردگار نے کہہ دیا ہے کہ روزہ جو ہے، حدیث قدسی میں ارشاد فرما رہا ہے پروردگار کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ لہٰذا روزے کی جزا پروردگار دینے والا ہے، اور یہ روزہ اتنا فضیلت والا ہے کہ ہر دین میں، ہر مذہب میں، ہر آئین میں اور ہر زمانے میں پایا جاتا تھا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ